السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ سلف کے سیریز الرحیق المختوم کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج سے ہم ایک عظیم سفر کا آغاز کر رہے ہیں، وہ سفر جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام کی عملی تصویر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے بھیجا۔ اس پیغام نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنے واحد رب، سچے پروردگار یعنی اللہ کی بندگی میں داخل کیا۔ لیکن اس عظیم سیرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے، وہ کون سی زمین تھی اور وہ کون لوگ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم اسی عرب کی زمین اور وہاں بسنے والی قومیں، قبائل کا ذکر کریں گے۔ عرب کی جغرافی۔ لفظ عرب کا مطلب یہ ہے صحرا یا وہ زمین جہاں پانی اور گھاس نہ ہو۔ یہ پورا علاقہ جسے ہم جزیرۃ العرب کہتے ہیں، قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ اس کے چاروں طرف یا تو سمندر ہے یا پھر ریت کا سمندر۔ ذرا اس کے حدود پر نظر ڈالیے۔ اس کے مغرب یعنی ویسٹ میں بحر احمر اور سینا کا علاقہ ہے۔ مشرق یعنی ایسٹ میں خلیج عرب اور عراق کا حصہ ہے۔ جنوب یعنی ساؤتھ میں بحر عرب ہے جو سیدھا بحر ہند سے جڑا ہوا ہے، اور شمال یعنی نارتھ میں ملک شام ہے۔ اس پورے علاقے کا رقبہ ایریا تقریباً 10 سے 13 لاکھ میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک قدرتی قلعہ بنایا ہے۔ چونکہ یہ ہر طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا ہے، اس لیے باہر کی بڑی طاقتیں جیسے رومی اور فارسی آسانی سے یہاں حملہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے رہنے والے ہمیشہ آزاد رہے اور کسی بادشاہ کی غلام نہیں بنے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ محفوظ ہونے کے باوجود یہ دنیا کے بالکل بیچ میں تھا۔ یہاں سے افریقہ جانے کا راستہ بھی تھا، یہاں سے یورپ کے دروازے بھی کھلتے تھے، اور یہاں سے ہندوستان اور چین تک تجارت بھی ہوتی تھی۔ یعنی یہ زمین پوری دنیا کے لیے تجارت اور ملنے کا مرکز تھی۔ اب بات کرتے ہیں یہاں رہنے والے لوگوں کی۔ مورخین نے عرب قوموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عرب بعیدہ، یہ وہ پرانی قومیں ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں اور ان کا نشان بھی باقی نہیں، جیسے قبیلہ عاد، ثمود اور عمالقہ۔ ان کی تفصیلات اب دنیا سے مٹ چکی ہیں۔ عرب عاربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی اولاد ہیں۔ انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل وطن یمن تھا۔ عرب مستعربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ قحطانی عرب کی ہجرت۔ صدیوں تک قحطانی عرب یمن میں آباد رہے۔ ان میں 2 بڑے قبیلے مشہور ہوئے، حمیر اور کہلان۔ لیکن پھر حالات بدلے۔ رومیوں نے تجارتی راستوں پر قبضہ کر لیا اور یمن کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہاں ایک بڑا سیلاب آیا جسے سیل عرم کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہلان قبیلے نے یمن چھوڑ دیا اور عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ ایک حصہ بنو ازد، یہ لوگ یمن سے نکلے اور مختلف جگہوں پر آباد ہوئے۔ انہی کی ایک شاخ ثعلبہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ انہی کی
نسل سے اوس اور خزرج قبیلے بنے جو بعد میں انصار مدینہ بنے۔ ان کی دوسری شاخ بنو قضاع نے مکہ پر حملہ کیا اور وہاں سے بنو جرحم کو نکال کر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ایک اور شاخ ملک شام چلی گئی اور وہاں غسانی بادشاہ بن گئے۔ بنو لخم یہ لوگ عراق کی طرف گئے اور وہاں الحیرہ میں اپنی حکومت بنائی۔ بنو طی یہ لوگ شمال یعنی نارتھ کی طرف گئے اور عجا اور سلمہ پہاڑوں میں جا کر بس گئے۔ بنو کندہ یہ لوگ پہلے بحرین گئے، پھر وہاں سے نجد میں آ کر آباد ہوئے۔ غرض یہ کہ اسلام آنے سے پہلے عرب کے یہ قبیلے پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکے تھے اور ہر علاقے میں انہی کی طاقت تھی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس تیسری قسم میں یعنی بنو اسماعیل کی، جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک جڑتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کہلان قبیلے کے بارے میں جانیں گے اور اپنے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔ وجزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔